بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو لے کے، ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہماری قضاء نمازوں کے حوالے سے ہے، اور اکثر اوقات ہم اپنی جو قضاء نمازیں ہوتی ہیں ہم فوکس تو کر لیتے ہیں کہ ہم قضاء نماز ادا کریں گے، لیکن ہم اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قضاء نمازوں کا شارٹ کٹ کیا واقعی ایک صحیح بات ہے یا یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اس بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیں گے، لیکن اپنی اس ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ کہوں گی کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور یہ ویڈیوز دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ ہم اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اتھینٹک ہوتی ہیں۔ ہم حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، ہم فرمان الہی، قرآن و حدیث ہر جگہ سے جو ہے آپ کے لیے جہاں پہ بھی انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو ہم سے سوال میں پوچھی جائے یا جو بھی انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو حتی الامکان آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر ہم سے لفظوں کے بولنے میں یا لفظوں کے چناؤ میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اصلاح کا حق رکھتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے ٹاپکس پر مزید ویڈیوز چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قضاء نمازوں کا شارٹ کٹ صحیح چیز ہے یا نہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شارٹ کٹ کا لفظ آپ نے نہ صرف سنا ہوگا بلکہ بارہا اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کٹ اگر علم و عقل اور دین کی خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اپنایا جائے تو مفید ہے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پڑھائی چور ہے، وہ شارٹ کٹ کے ذریعے جعلی ڈگری لے کر اپنے ساتھ ساتھ ملک و قوم کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور یو ٹرن کی بجائے شارٹ کٹ کے سہارے اپنی موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے اوپر سے پار کرنے والا اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دور حاضر میں ناعاقبت اندیش مسلمان دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور بہت سے وقت طلب دینی معاملات کو مختصر وقت میں انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے ایک قرآن پاک لکھوا دیا، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موصوف نے اول تا آخر مکمل قرآن پاک پڑھا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف تو یہ اہمیت بتانے کے لیے تھی کہ جب 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت پر اتنا ثواب ہے تو غور کرو پورا قرآن کریم پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ یوں ہی ماہ رمضان شریف میں عبادت سے جی چرانے والے مرد وہ مسجد تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں 20 منٹ والی تراویح ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی ہمت کر بھی لیں تو ایسے حافظ صاحب کا انتخاب کرتے ہیں جو جلد فارغ کر دے۔ یہی حال قضائے عمری کا بھی ہے۔ بعض نادان ماہ رمضان کے آخری جمعے کو مخصوص طریقے پر نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے قضائے عمری کا بوجھ اتر گیا۔ یہ ایک خود ساختہ دینی شارٹ کٹ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد قضائے عمری پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، سراسر جہالت اور احکام شریعت سے روگردانی ہے۔ علم و آگہی کے باوجود ہمارے ہاں بعض علاقوں میں باجماعت یہ نماز پڑھائی جاتی ہے، بقول شخص ایک جگہ تو کوئی اہم شخصیت بھی یہ فریضہ انجام دیتی ہے، جبکہ علماء کرام اور محدثین عظام نے اس عمل کو جہالت، قبیح، واضح گمراہی، سخت ممنوع، بدترین بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ پر اس طرح نماز پڑھنے کے ایک متعلق جو ایک سوال ہے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو قضائے عمری کا طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ من گھڑت ہے۔ یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ ایسی نیت اور اعتقاد باطل و مردود، اس جہالت، قبیح اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ حضور پر نور سید المرسلین کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے کچھ نہیں۔ یہ حدیث شریف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قضاء نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں ہوں گی بلکہ انہیں پڑھنا ہی ہوگا، اور حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں، یہ حدیث کہ جس نے رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز ادا کر لی اس سے اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، یقینی طور پر باطل ہے۔
کیونکہ اس اجماع کے مخالف ہے کہ عبادات میں کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادات کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اور امام ابن حجر اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بھی بدترین وہ طریقہ ہے جو بعض شہروں میں ایجاد کر لیا گیا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ کے بعد 5 نمازیں اس گمان سے ادا کی جائیں کہ اس سے 1 سال یا گزشتہ تمام عمروں کی نمازوں کا کفارہ ہے، اور یہ عمل ایسی وجوہ کی بنا پر حرام ہے جو نہایت ہی واضح ہے۔ یوں ہی مجدد اعظم امام اہل سنت نور اللہ مرکدہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ نماز قضائے عمری کی آخر جمعہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا پڑھنا اختراع کیا، اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نماز سے عمر بھر کی اپنی اور ماں باپ کی بھی قضائیں اتر جاتی ہیں۔ محض باطل اور بدعت سیاہ شنیع ہے، کسی کتاب معتبر میں اصلاً اس کا نشان نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء متاخرین نے جمعۃ الوداع میں نوافل کا ایک طریقہ لکھا ہے، مگر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان نوافل کی برکت سے صرف قضا کا گناہ معاف ہونے کی امید ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس سے قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ قضا نمازیں صرف اور صرف پڑھنے سے ہی ادا ہوتی ہیں، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی قدس سرہ میں فرماتے ہیں۔ جمعۃ الوداع میں نماز قضا عمری پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل ھو اللہ احد اور 1 بار فلق اور ناس پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی، ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ بارگاہ الہی میں ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں ایسے شارٹ کٹ سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں جنت اور رحمت کے بجائے جہنم اور لعنت کا راستہ دکھائیں، آمین۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ جو ہم نمازوں کی قضا عمری کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم شارٹ کٹ دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہم اپنی قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں ان کو ہمیں ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اور اسی میسج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔